بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کا اہم دورہ امریکہ، ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس کا مسئلہ کشمیر پر امید بھرا بیان، کہتی صدر ٹرمپ نسلوں کے درمیان جاری تنازعات کے خاتمے کے خواہاں ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ کیا منصوبے رکھتے ہیں، اس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ حج کی سعادت پا کر دعاؤں اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے مہمان وطن لوٹے، فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی گونج، دلوں میں رحمتوں کا نور۔ پہلی حج پرواز اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، حجاج کا پرتپاک استقبال، وطن کی مٹی نے مقدس سرزمین سے آنے والے زائرین کو باہیں کھول کر خوش آمدید کہا۔ کراچی کی جامعہ این ای ڈی میں انٹری ٹیسٹ کے پہلے مرحلے کا آغاز آج سے شروع، 2 شفٹوں میں 1600 طلبہ شریک ہوں گے، مجموعی طور پر 9600 طلبہ کی ٹیسٹ میں شرکت متوقع، انٹری ٹیسٹ کے لیے انتظامات مکمل۔ اور کینیڈا میں خالصتان ریفرینڈم کے دوران سکھ مظاہرین کا علامتی احتجاج، بھارتی پرچم کو فٹ بال بنا کر پاؤں تلے رون ڈالا۔ بھارت میں سکھوں کے خلاف مظالم پر عالمی توجہ دلانے کی کوشش، منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مظالم کے خلاف پرامن رد عمل تھا۔ صدر ٹرمپ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے، کیلیفورنیا میں عوامی مزاحمت کا خدشہ، 700 مریض اور 2000 نیشنل گارڈز کی تعیناتی کا اعلان، گورنر نیوسم نے عدالت سے رجوع کر لیا، ریاستی خود مختاری پر ممکنہ آئینی جنگ کا آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم سے رابطہ، اسرائیلی وزیراعظم کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی سے روک دیا، ایران سے جوہری معاہدے کے امکانات روشن ہیں، ٹرمپ کا دعویٰ، کہا فی الحال امریکہ کسی بھی فوجی کارروائی کی مخالفت کرے گا۔ لندن کی تیسری مرتبہ میئر منتخب ہونے والے پاکستانی نژاد صادق خان کو سر کا خطاب مل گیا، برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے صادق خان کو نائٹ ہوڈ کا اعزاز عطا کر دیا۔ برٹش پاکستانی صادق خان سن 2016 سے لندن کے میئر ہیں۔ صادق خان کا مقابلہ بانی تحریک انصاف کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کے بھائی زیک گولڈ اسمتھ سے ہوا تھا۔ صادق خان کو پہلے مسلمان میئر لندن بننے کا اعزاز ملا تھا۔ مالی سال 2025-26 کے لیے مجموعی طور پر 17,573 ارب روپے مالیت کے حجم پر مشتمل 6,501 ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 5 سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا۔ 12 لاکھ سالانہ آمدنی والے تنخواہ داروں پر ٹیکس کی رقم 30 سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس کی شرح 15 کے بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25 سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جائیداد کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% کم کرنے کی تجویز۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا ہے کہ 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز دی۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کو $25 ارب تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ ای کامرس بھی ٹیکس کی زد میں، وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا ای کامرس پلیٹ فارم اور کوریئر سروس سے اشیاء منگوانے پر ٹیکس لگے گا۔ سولر پینلز کی درآمد اور ای کامرس پلیٹ فارم پر 18% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پیٹرول ڈیزل استعمال کرنے والی یا ہائبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لائی جا رہی ہے۔ 18% سے کم سیلز ٹیکس والی تمام گاڑیوں پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔
आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। जल्द इस हवाले से एक तफसीली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर टैक्स टू GDP को 14% पर लाना नागुज़ीर था। 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदेही हुई। अफरात ज़र में नुमायां कमी हुई। तरसीलात ज़र 10 माह में $36 अरब रहे। रबा साल करंट अकाउंट ने $1.5 अरब सरप्लस हासिल किया। देना इंटीग्रेशन से 3,90,000 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदेही हुई। इक़्तिसादी बेहतरी के लिए सख्त फैसले करने पड़े। सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सिस्टम लाया जा रहा है। 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। IPP से मुआहदों से 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में 140 अरब रुपए कमी। बिजली की कीमत में 31% से जायद कमी की गई। 10 साल में पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए $40 अरब मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बताया, वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लाहात को नेशनल टैरिफ पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। पिछले साल करंट अकाउंट खसारा $1.70 करोड़ था। FBI ने रबा साल 78.4 अरब के मुहासिल वसूल किए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में $2 अरब का इजाफा हो चुका।